ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جمعہ کا دن ہے, آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اور جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جمعہ کے دن ایک مختلف ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. آج جس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, بلکہ جن مسائل کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں میں اور آپ شکار ضرور ہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں تو رب کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے آپ کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے. ویسے ہم شکایت زیادہ کرتے ہیں, شکر ہم کم کرتے ہیں. تو پہلے شکر کرتے ہیں رب کا ادا کہ ہمیں زندگی کی یہ خوبصورت نعمت سے نوازا, صحت جیسی نعمت سے نوازا, اولاد جیسی نعمت سے نوازا. اور جو مسائل ہیں یقیناً وہ زندگی کے ساتھ ہیں, جب تک زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, تو ان کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم ہیں. تو ہم بھی آج ڈسکس کریں گے جادو, آسیب, نظر, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ان کا ذکر کیا گیا, ان کے بارے میں بتایا گیا, جادو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برحق ہے. لیکن کیا ہر آنے والی بیماری, ہر آنے والی پریشانی, یا نوکری کا چلا جانا, یا شادی کا نہ ہونا, یا گھریلو ناچاکی ہونا, اس کی وجہ کیا صرف آسیب, جادو ٹونا, کسی کا کچھ کروا دینا, یا کسی کا کوئی کہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوا وہ ہے, یہی ریزن ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم کسی کو کسی سچویشن میں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. یہ جو کچھ کرایا ہوا ہے نا, اپنے اگلے شخص کے ذہن کی ایک فائل کو کھول دیا یہ کہہ کے. اب وہ پریشان ہے, وہ سائیکولوجیکلی بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں دیر از سم تھنگ رانگ. اگین میں یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی بیماری کا بے شمار علاج کرایا ہوگا, بہت پیسہ خرچ کیا ہوگا, پاکستان سے باہر جا کے بھی جو ہے لوگ ڈاکٹر سے ملتے ہیں, ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, بٹ حل نہیں مل رہا ہوتا. رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ایک شخص اپنے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کی بے چینی, ایک بیماری, ایک تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ شاید محسوس کو تو کر سکتا ہے, بٹ یہ رپورٹس جو ہیں یا میڈیسن جو ہے وہ اس چیز کو بھانپ ہی نہیں پا رہی ہوتی کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے. تو اس لیے روحانی جو مسائل ہیں ان کا علاج موجود ہے. لیکن ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتی. کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیش آ جاتی ہے, یا بیماری بھی ہو سکتی ہے نارملی جس کا آپ علاج کرائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ عام بیماری کو اور یہ جو روحانی مسائل ہیں ان دونوں کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ آیا یہ شخص جو ہے یہ ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دوائی دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اس شخص کو آپ اس الگ کیسے کریں گے جو روحانی مسائل میں مبتلا ہوگا, اور اس کا علاج کیا ہے, ان تمام چیزوں کے لیے ٹریٹمنٹس کیا ہوتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت محترم شخصیت ہیں اور جنہیں آپ نے بارہا رمضان ٹرانسمیشنز میں بھی دیکھا, میرے سلام پاکستان میں بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ہماری رہنمائی فرما کے جاتے ہیں. مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب, السلام علیکم. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں, مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. وہ سب انکار تو نہیں کر سکتے نا ان سب چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جتنے بھی علوم ہیں, چاہے وہ ظاہری علوم ہیں چاہے باطنی علوم ہیں, وہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے انبیاء کرام کے توسط سے دنیا میں بھیجے. اور یہ جتنے یوں سمجھیے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والے علوم ہیں یہ شیاطین کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شیاطین کے ذریعے سے یہ جادو وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ ان لوگوں میں منتقل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جادو کی باقاعدہ طور پر تعلیمات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کے دور میں دو فرشتوں کو, ہاروت اور ماروت, یہ سورہ بقرہ کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر ذکر موجود ہے. صحیح. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. بابل ایک جگہ, اس کو بابل بھی کہتے ہیں, بابل بھی پڑھتے ہیں. تو بابل یا بابل میں یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, اس لیے کہ وہ جو
شیطانی جو معاملات تھے ان سے اس وقت کے لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو. تو یہ باقاعدہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, جادو کا توڑ سکھاتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم جو چیز تمہیں سکھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ حکم عطا فرمایا تھا کہ تم نے باقاعدہ طور پہ جسے سکھانا ہے اسے سکھانے سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف فتنہ ہے. اور جادو سکھاتے بھی تھے اور یہ کہتے بھی تھے کہ یہ فتنہ ہے, تو پھر سکھاتے کیوں تھے؟ اچھا, یہ میں عرض کر رہا ہوں, سکھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اس کا غلط استعمال ہوتا تھا, اس غلط استعمال کو ان لوگوں کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کر کے اسے لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کیا جائے, اس لیے لوگوں کو سکھایا جاتا تھا. اب ظاہر ہے انسان, اب جو آپ کا سوال ہے, انسان فطرتاً بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ غصے والا اور بہت زیادہ جذباتی واقع ہوا ہے. بالکل. اب ایک آدمی نے جادو سیکھا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اس سے یہ کام لینا ہے, اس کی اگر کسی سے چپ کلش ہو جاتی ہے تو اس نے تو فوراً اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو انسان کی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, صحیح, واقف تھا, واقف ہے, واقف رہے گا. تو اس وجہ سے ان فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پہ انہیں پہلے کہتے تھے کہ تم اس سے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, دوسرا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باقاعدہ طور پر ایک یہودیہ عورت نے جادو کیا اور جادو کے منتر وغیرہ پڑھے, اور پھر وہ جس چیز پر پڑھا اس کو جو ہے کسی کنویں کی تہہ میں پتھر میں باندھ کے اسے وہاں پر پھینک دیا. پھر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن پاک کی جو آخری 2 آیات صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی, اس کی 11 گرہیں تھی. اس جادو کی جو قسم تھی وہ ایک ایک گرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جادو میں بند کیا گیا تھا. اچھا, انہوں نے اس نے گرہیں باندھی, گرہیں باندھ کے, اچھا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا. اچھا, تو اسی طریقے سے وہ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی, یہ صورتیں نازل ہوئی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ اس کی ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی. اچھا, پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں کنویں میں اس کی تہہ میں ایک گڑیا نما چیز پڑی ہے اور اس پر جو ہے وہ 11 گرہیں لگی ہیں, تو آپ یہ صورت پڑھتے چلے جائیں, اس کی ہر آیت پر وہ گرہیں کھلتی چلی جائیں گی. اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ پھر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ اب اچھا, وہ یہ اب ایک تو اتنا گھبراتی ہوں میں خود بھی اسکرین پر کوئی بات سوال کرتے ہوئے, کیونکہ آپ تو ڈیفینیٹلی جاننا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بس وہ چیزیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں. تو میں یہ وہ آپ تو نور ہیں, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور آپ پر اس عورت کا کیا ہوا عمل جو اس کی زبان میں اتنی تاثیر کیسے آ گئی, اس کے عمل میں اتنی وہ کیسے آ گئی؟ بالکل, میں نے یہ سوال خود ہی اس وجہ سے اٹھایا تھا. دیکھیے جادو کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کی روح پر بھی ہوتے ہیں, عام آدمی کے, ٹھیک ہے, اور جسم پر بھی ہوتے ہیں, دل پر بھی ہوتے ہیں, دماغ پر بھی ہوتے ہیں. اوکے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے نور ہیں, اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بشر ہیں, اور ایک اضافی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں. تو وہ جو بشریت کی جو صفات ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اس پر جادو کا اثر ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ اگر عام آدمی پر جادو ہوتا ہے تو اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, دماغی صلاحیات بالکل ختم ہو جاتی ہے, دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور روح پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس سے آپ کے دماغ مبارک میں کوئی بھی خلل نہیں واقع ہوا, آپ کے دل مبارک میں کوئی بھی خلل واقع نہیں ہوا, صرف آپ کا جسم مبارک نحیف پڑ گیا تھا, تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی جسم میں, ضعف آ گیا تھا. تو اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے اوپر یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین. اب ایک بات جو اہم ترین بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ, میں تمام ناظرین کی بھی توجہ, کیا یہ بھی تھا نا کہ یہ کنڈیشن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پھر سورہ نازل میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ حل کیا ہوگا اگر ایسا لوگوں کے ساتھ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, میں تمام یہاں پر تمام ناظرین کو بھی یہ بات ضرور شیئر کروں گا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا کے کسی میدان میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی. ہر مسئلے کا حل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں تک کہ میں صرف ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ کتنے فوائد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کے سویا کرو. اچھا. اب یہ ایک عام سی بات لگتی ہے, ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن گزشتہ دنوں لنڈن میں ریسرچ ہوئی اس معاملے پر کہ بستر کو جھاڑا کیوں جاتا ہے. تو وہ ریسرچ میں یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سوتے ہوئے کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں, اور وہ مردہ سیلز جو ہے بستر پر گر جاتے ہیں. اب اگر اسے جھاڑا نہ جائے تو پھر دوبارہ اسی بستر پر اگر سویا جائے تو وہ مردہ سیلز جسم میں داخل ہو جاتے ہیں, اور جسم میں کمزوری اور بیماری کے اثرات بڑی جلدی اثر کرنے لگ جاتے ہیں. کیا بات ہے. اگر اسے جھاڑ دیا جائے تو وہ سیلز گر جاتے ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی سو سال پہلے وہ ہمیں 1400 سال پہلے اب جو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس مشکل کو برداشت کیا جس سے ان کے امتیوں کو فائدہ ہوتا تھا یا ہوگا یا ہوتا ہے. تو اس مشکل کو بھی آپ نے اسی وجہ سے برداشت کیا کہ اللہ تعالیٰ صورت نازل فرمائے گا صحیح, اور اس سے میرے امتیوں کو فائدہ ہوگا. صحیح. تو سورہ فلق اور سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس, ٹھیک ہے. تو پھر اس کو پڑھا کیسے, کیا طریقہ کار تھا اس جادو کو ختم کرنے کا؟ کیونکہ کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں تو وہی دکھاتے ہیں. اگر آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہو کہ وہ پتلے جو ہے وہ بنا کے اس میں سوئیاں چبوئی جاتی ہیں اور لیمو اور پتہ نہیں 10 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اگلے شخص کو تکلیف پہنچانے کے لیے. سو آپ بھی اسی طرح کی کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں. بڑی بڑی خوفناک علامتیں ہیں یہ. لیکن ہم حل کی بات کریں گے تو جو قرآن میں حل موجود ہے مفتی صاحب, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل پر جب یہ آئی صورت نازل ہوئی تو پھر استعمال کیسے کیا انہوں نے؟ دیکھیں پہلے تو تشخیص ہو جائے کہ یہ واقعتاً جادو ہے بھی یا نہیں. جی جی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ابھی. اس پر پہلے تشخیص ہو, پھر اس کے بعد جادو ہے, تعویذات ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے تشخیص ہونا لازمی, اس پر ہم بات کر لیں گے. سورہ فلق اور سورہ ناس, یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ نماز اس کی سب سے پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی روحانی علاج کرتے ہیں, نماز سب سے پہلی شرط ہے. صحیح. آپ نماز پنکچول پڑھیں, آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی روحانی بابا, کسی بنگالی بابا اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ پنکچول نماز پڑھیں روزانہ, اپنی معمولات کے اندر اس کو شامل کر لیجئے. ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد, وگرنہ کسی بھی نماز کے بعد روزانہ 41 ٹائمز سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے. اچھا. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے غالباً پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فلق سے شروع کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. ضرور. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب یہاں پر سانس آپ نے نہیں توڑنا, پیچھے آپ سانس توڑ چکے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو آخری آیت ہے سورہ فلق کی, اس میں سانس آپ نے نہیں توڑنا. ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اچھا, بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے, اس سے دوسری آیت کو ملا دینا ہے. دوسری آیت کو ملانا ہے, بھلے آپ کا سانس سورہ ناس کی پہلی آیت پر ٹوٹ جائے, بھلے اس میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن یہ دونوں اس کی آخری آیت اور اس کی پہلی آیت آپس میں مل جائیں, سانس نہ ٹوٹے. اس طریقے سے 41 ٹائمز پڑھیں. جو اس طرح کا مریض ہے اس پر دم کریں, پانی پر دم کر کے دیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں, چھپٹے ماریں. انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم اسے شفا عطا فرمائے گا. اچھا, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اس پہ نہیں پڑھنا, یہاں یہ یاد بسم اللہ پڑھنی ہے پہلے آپ نے. قل اعوذ برب الفلق سے پہلے, سورہ فلق سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آخری آیت سے آپ نے قل اعوذ برب الناس کو ملانا ہے, اور پھر اس کو 41 ٹائمز جو ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اول آخر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے, لیکن وہ مرض کی تشخیص کے مطابق ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر اس پر بات کریں گے کہ آیا ہر شخص جو ہے وہ جادو کا مریض ہے یا نہیں, اس پر بھی کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہے گا سلام پاکستان میں. Come on. What's happening? کدھر گیا؟
Come on. You are like Samba? 11, 12, 13, 14. What's happening? Maybe go to your mouth. Baby? Maybe? Baby, no! Control the action of your TV on BTCL Smart TV. To order, call 0800 80800 or download Smart TV app on your smartphone. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے مسائل اور ان کا حل اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے بہت تفصیلاً فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ان کے امتیوں کو سبق کے مل سکے کہ کس طرح جو ہے وہ جادو کا علاج ہوگا, یا اگر جادو ہو جائے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے. سو وہ تمام چیز جو ہوئی اس کو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, اور طریقہ کار بھی بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کو پڑھنی ہے, اور اس کو 41 مرتبہ آپ نے کہا اثر کے بعد, ورنہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس کا. اچھا مفتی صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ 2 مراحل میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی. ایک تو یہ کہ پہلے ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. بالکل ایک آدمی پر جادو ہے بھی نہیں, اس پر اس طرح کا کوئی اور روحانی معاملہ ہے بھی نہیں, وہ بیچارہ ان کے پاس آ کر جا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مریض بن جاتا ہے, اور وہ اپنے اوپر یہ بات طاری کر لیتا ہے کہ میرے اوپر واقعتاً جادو ہے. اچھا دیکھیے لیکن مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ شخص اگر وہ ذہنی طور پر اس طرح ان کے انڈر کنٹرول آ جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ایسے گھر ہیں جہاں پر فیملیز روک رہی ہوتی ہیں اس شخص کو کہ تم ادھر نہیں جاؤ گے, وہ اپنا پیسہ بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اچھا خاصا سمجھدار انسان جو ہے وہ پیسہ بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اور اگر گھر والے روکتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں جو ہوں وہ اپنا علاج کراؤں یا میں ٹھیک ہو جاؤں, اور تم لوگ تو میرے دشمن ہو. پیسے کا کیا کرنا ہے جب صحت نہیں ہوگی, علاج ہو مہینہ 2 مہینے 5-5 6-6 سال اپنے سے لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے مفتی صاحب جو وہ لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول. یہ نظر بندی ہوتی ہے, نظر بندی ہوتی ہے, یہ نظر بندی ہوتی ہے. دیکھیے میں ایسے لوگوں سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ آدمی جو شرعی طور پر شریعت کا پابند نہیں ہے, جو ظاہری طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی باضابطہ طور پر شرعی طور پر داڑھی نہیں ہے, اس کی سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اور دیگر وہ معاملات شرعیہ کا پابند نہیں ہے, آپ آنکھیں بند کر کے اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک سوال آپ بڑی اجازت سے آپ کے, کہ کسی کے ظاہری حلیے سے آپ اس کو آج کے دور میں پہچان سکتے ہیں کہ وہ اس لیول کا, اس ظرف کا انسان ہے جس کے پاس جا کر اب اپنے روحانی مسائل, کیونکہ آپ دیکھیں آج کل لوگوں نے اپنا اٹائر تو بہت ہی پرفیکٹ بنایا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں شاید اسی شخص کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا, لیکن جو دوسرے معاملے, آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں, تو وہ چیز تو ہمیں ظاہری طور پر تو بڑی اچھی نظر آتی ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ظاہری طور پر بھی اچھے ہیں اور باطنی طور پر بھی اچھے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو ہر کوئی جانتا ہے. آپ کی بات درست ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ظاہری حلیہ, وہ بڑی مثال مشہور ہے کہ سفید چادر میں کالی بھیڑیں, تو اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن آپ باضابطہ طور پر اس آدمی کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعتاً شریعت مطالعہ کا پابند بھی ہے اور یہ اچھا آدمی ہے, یہ واقعی طور پر فراڈی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی جو آپ کو بظاہر شرعی حلیے میں نظر آتا ہے وہ بالکل رائٹ ہوگا, ایسا نہیں ہے. اس لبادے کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو آپ 2 4 8 10 لوگوں سے ملیں. ظاہر ہے جب آپ علاج کرانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار مجھے کس آدمی سے اپنا روحانی علاج کرانا چاہیے. تو وہ تجربے کے طور پہ جس آدمی نے 2 4 لوگوں نے جس کے بارے میں آپ کو کہہ دیا اگر میں نے اس سے اپنا روحانی علاج کرایا تھا اور مجھے فائدہ ہوا. اس میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ علماء کا انتخاب کریں. جو لوگ عالم ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے, انہوں نے کتب پڑھی ہوتی ہیں, نبی پاک کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امت کو فائدہ ہو بجائے یہ کہ امت کو نقصان
نہ ہو. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام جو علماء کرام کی طرف زیادہ وہ رجوع کیا زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ انتخاب کریں. اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پر آپ نے روحانی علاج کرانے جانا ہے ان کا انتخاب جو ہے وہ ضروری ہے. وہیں اس چیز کا بھی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا آپ جس تکلیف سے یا جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے آپ گزر رہے ہیں وہ بیماری ہے یا وہ روحانی مسئلہ ہے. ان دونوں کی بھی تو تشخیص ہوتی ہے نا. اب اس کے لیے کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوتا چلیں آپ کو پیٹ کا مرض ہے یا سر کا درد ہے یا کوئی بھی دل کا عارضہ ہے تو آپ نے ٹیسٹ کرایا, رپورٹس آ گئیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. لیکن روحانی بیماری کے لیے کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا پتہ چل سکے کہ یہ شخص اس طرح کی بیماری میں جی مبتلا ہاں, ہے؟ اس کا باقاعدہ طور پر اس کو استخارہ بھی کہا جاتا ہے, اسے علم ابجد کا حساب بھی کہا جاتا ہے. کون سا علم؟ علم ابجد. علم ابجد. ابجد, اچھا, الف با جیم دال. اوکے. علم ابجد کا حساب بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اس کو مؤکلات کے ذریعے سے بھی معلومات کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ یہاں پر میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, اس کا تعین ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا کہ اس فلاں آدمی کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم مختلف وظائف لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کے ذریعے سے اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اب مرض کی تشخیص آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک مشکل ترین امر ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ وہ کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے باضابطہ طور پر اس ریاضت کی بھٹی میں پس چکے ہوں اور جنہوں نے اس راہ کو عبور کر لیا ہو تو وہ مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں. صحیح. ایک بڑا آسان طریقہ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% جو ہے اس کا رزلٹ ایک عام آدمی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ 50% بعض اوقات عام آدمی کے لیے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ 2 پانی کے گلاس لیں, اوکے, اور اس میں پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اس پر دونوں گلاسوں کی ایک گھونٹ مریض کو پلائیں. اچھا, دونوں گلاس کا ایک گھونٹ آپ نے مریض کو پلا کے پھر وہ 2 گلاس آپ نے رکھ دیے. گلاس رکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں گلاسوں پر 41 ٹائمز سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی ہے. اسی طرح سے. اوکے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دونوں پر دم کر دیں. ٹھیک ہے. ایک پر دم کر دیں, ایک گلاس پر دم کر دیں. اب اس گلاس کا پانی اسے پلائیں. اگر اس پر کوئی روحانی مسئلہ ہوگا تو اسے وہ پانی کڑوا محسوس ہوگا, اور اگر روحانی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ پانی کڑوا محسوس نہیں ہوگا. لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں اس کا 100% رزلٹ ہر معذرت کے ساتھ اگر کوئی مریض کی زبان ویسی کڑوی ہوئی بھی ہو دوائیاں کھا کے, ہاں تو بہت یس, بٹ وہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کہیں آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے, کہیں شاید آپ کو ویسے ایک عام آدمی اس سے رزلٹ 100% حاصل نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ کہ آپ اچھا جو مرض کی تشخیص کرنے والے عالم صاحب ہوں آپ ان سے مرض کی تشخیص کرا لیجئے اور ان سے علاج کروا لیجئے. اچھا, لیکن یہ بھی تو المیہ ہے نا, آپ جب بھی جائیں تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے ہاں بھائی تم بچپن میں کچھ ہوا تھا یا وہ کسی نے تمہارے قریبی نے کیا ہے. اچھا, اب قریبی پہ آپ اپنا سسرال بھی چھان لیتے ہیں, اپنا ننیال ددیال سب, اور پھر کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو بیچارہ شاید بڑا بے ضرور ہو, کرنے والا وہ ہو جو آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہو, لیکن آپ ہمیشہ اس شخص کو جس نے برا کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ مفتی صاحب ایک ظاہری طور پر جو لوگ اپنے اس دل میں یہ جو بات بنا لیتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے کہ بیمار ہے ایک شخص, ڈاکٹر اس کا علاج بھی کر رہا ہے, ڈاکٹر تبدیل بھی کیے, رپورٹس آ رہی ہیں, رپورٹس میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن شخص بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور بستر پر آ جاتا ہے, لوگوں کے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ظاہری علامت لگتی ہے لوگوں کو کہ شاید کسی طرح کا کوئی جادو یا کسی نے بندش کی ہوئی ہے. یہ جو بندش کا ورڈ ہے بڑا ڈر خوف لگتا ہے مجھے اس سے نا, اور یہ جو نظر لگا دیتے ہیں یہ بھی برحق ہے, انکار نہیں کر سکتے. تو مفتی صاحب اس طرح کی کوئی علامت ظاہر کرتی ہے کہ روحانی مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس میں کچھ مخصوص علامات ہیں. آنکھوں کا بہت زیادہ بھاری ہونا. اچھا, آپ کو ایسے محسوس ہو کہ میری آنکھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کندھوں کا بہت زیادہ بھاری ہونا. اوکے. کمر میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا, سخت درد محسوس ہونا, اور بے چینی کی کیفیات ہونا, بہت زیادہ پانی پینا. صحیح. تو یہ ظاہری ابتدائی جس کو انیشیل اسٹیج کی علامات کہا جاتا ہے. اچھا, روحانی بیماری میں یہ وہ علامات ہے کہ جس سے آپ کو تھوڑا بہت پتہ لگ سکتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے ایسا روحانی مسئلہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بھی بات کریں گے اور نظر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو مرچیں اور یہ کپڑے وپڑے ہیں یہی ضروری ہیں یا اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اور طریقہ علاج ہو سکتا ہے. آفٹر دس بریک میں ساتھ رہیے سلام پاکستان میں.
ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں. روحانی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور کیا ہر بیماری کی وجہ جو ہے وہ روحانی مسائل ہی ہوتا ہے. سو اس پہ بڑی بہتر گفتگو جو ہے وہ اس وقت مفتی صاحب نے کی ہے. صاحب آپ نے کچھ علامتیں بتائیں کہ آنکھوں کا بھاری ہونا, بوجھل ہونا, کندھوں میں درد محسوس ہونا, کمر میں ایک کھچاؤ یا تکلیف کی کیفیت, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیند کا کم آنا, آپ نے کہا پیاس بہت زیادہ لگتی, پانی کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ظاہری علامتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ٹیسٹ کی رپورٹس آپ کی ٹھیک آ رہی ہوتی ہیں اور آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے کسی بہتر جو علماء کرام آپ کے ارد, الحمدللہ ہم جہاں رہتے ہیں بہت بہتر علماء کرام موجود ہیں, آپ جا کر ان سے جو ہے اس حوالے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن مفتی صاحب کوئی طریقہ علاج ہے اگر ایسی کنڈیشن ہے آپ کی تو آپ ایسا کیا کریں, اپنے روٹین میں ایسی کون سی چیز رکھیں کہ کسی کی کیے ہوئے عمل سے یا بندے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا, جب ہم تمام ڈاکٹر سے لا علاج ہو جاتے ہیں اور تمام ہیلے کر چکے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار اب اس کو کسی ایسے آدمی کے پاس لے کے جاؤ جو اس کا روحانی علاج کرے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ ہماری ایک خام خیالی ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بس آج لے کر جائیں اور واپس جب اس کو لے کر آئیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو, پرفیکٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو آتے ہیں تو بیمار ہیں, واپسی پہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں باضابطہ طور پر اور باقاعدہ تھرو پراپر ان کا علاج کیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو 41 دن بھی لگ جاتے ہیں, بعض لوگوں کو 21 دن بھی لگ جاتے ہیں, بعض لوگ 7 دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, اٹ ڈیپینڈز کہ کنڈیشن کیا ہے, کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب یہاں پر میں یہ عرض کروں, دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ اب اس میں اسے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلی بات نماز کی پابندی. ٹھیک ہے, نماز پابندی سے پڑھیں. اس کے بعد اسی سورہ فلق سورہ ناس کو اپنی ڈیلی کی روٹین میں رکھیں. اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ ایک چیز اور ایڈ کر سکتے ہیں, سورہ مزمل شریف کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیے. اچھا,